بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا۔ ایسا اس قوم نے کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ان کو عذاب دیا؟ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا، اور یہ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے، اور فرعون کو کس طرح دردناک موت آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرعون کو دردناک موت کا عذاب دیا۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے، یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے؟ آج کل کے جو بندر ہیں کیا اسی قوم میں سے ہیں؟ ان سب سوالوں کے جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اکرام، اس قرآن اور حدیث کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری ویڈیو کو سنیں اور اسے آگے شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بندروں کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی قوم کے رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی، آرام اور سکون سے تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف باغات اور ہریالی ہریالی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کرم نوازی تھی ان پر۔ یہ لوگ اس اپنی زندگی میں بہت ہی خوش رہتے تھے، اور بہت ہی خوشحال قوم تھی یہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا خاص ان پر کرم تھا۔ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے، اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر یہ قوم اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی پکڑنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی قوم پر مچھلیوں کا پکڑنا حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو پکڑنا حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا وہ دن ہی تھا جس میں مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں، کثیر تعداد میں، اور خود بخود کنارے پہ آ جاتی تھیں، اور باقی دن ایسے تھے بہت ہی کم مچھلیاں آتی تھیں، نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ ہفتے والا ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں اور وہ اپنا کاروبار کرتے تھے۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ اسی مچھلیوں سے ہوتا تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس بات کو یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے خول بنا دیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو خول سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے۔ کہ پیر والے دن شیطان نے اس طرح ان کو ورگلایا کہ ہم ہفتے والے دن مچھلیوں کو اس طرح خولوں میں بند کر دیں گے، اور ہم اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا کریں گے۔ اور بہت سے لوگوں کے اس شیطان کی یہ بات اچھی لگی، اور اس کی بات پر وہ عمل کرنا شروع ہو گئے، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے خولوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہونا شروع ہو گئیں۔ اس قوم کو شیطان کا یہ بہت ہی ہیلا پسند آ گیا،
کہ یہ ایسا کرنے سے ہمارا کام بھی ہو جائے گا، اللہ کی بات بھی پوری ہو جائے گی۔ مگر اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن حوضوں میں آ جائیں گی تو مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کون سا عذاب آنے والا ہے۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ہفتے والے دن کی مچھلیوں کے شکار کے لیے حرام قرار پایا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے شیطانی اس حیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر اس شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو برا جان کر خاموش رہے، شکار نہ کیا اور دوسروں کو بھی منع نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، اور ان لوگوں کو بھی منع کرتے تھے جو انہیں سمجھاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی جلد عذاب میں لے کے آنے والا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا دردناک عذاب نازل کرے گا۔ کچھ لوگ اس میں ایسے تھے جو اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی اور شیطان کی اس بات کو صحیح مان کر اس پر عمل کیا۔ شیطان کے اس حیلے بازیوں کو وہ بہت ہی پسند کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ یہ ہفتے والے دن کا ہی شکار کرتے، مچھلیوں کو کھولوں میں ڈال دیتے اور بند کر دیتے۔ اتوار دن یہ مچھلیاں پکڑ کر خود بھی کھایا کرتے اور ان کا کاروبار بھی پھر کیا کرتے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن ان نالیوں میں سے مچھلیاں گزار کر کھولوں میں ڈال دیتے تھے۔ ان 1200 لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائے ورنہ آپ پر بہت سخت عذاب نازل ہوگا، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو لوگ ان کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنے درمیان ایک بہت ساری دیوار بڑی سی کھڑی کر لی اور ان لوگوں سے الگ ہو گئے، جس کی ایک طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار نہیں کرتے تھے، شکار سے باز رہتے تھے، اور دوسری طرف وہ 1200 لوگ جو شکار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہرحال ان کو بار بار سمجھایا، پھر بھی یہ باز نہ آئے، یہ نافرمانی مسلسل کرتے رہے۔ پھر ایک دن داؤد علیہ السلام غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے یہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا دیوار کے اوپر کھڑے ہو کر، اور وہ سب کے سب بندر کی صورت میں بن چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو بندر بنا دیا اور ان کے اوپر عذاب لے آئے اور ان سب کو بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے، زاروں کی طرح روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان یہ بندر بن جانے پر ان کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ جنہوں نے ہفتے والے دن سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا تو ہم نے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح داؤد علیہ السلام کے قوم کے 12,000 انسان بندر بن گئے۔ یہ لوگ صرف 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران نہ یہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ کچھ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی ایسے ہی بھوکے اور پیاسے رہ کر یہ سب ہلاک ہو چکے تھے۔ اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اس بات سے دور ہو گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، حرام ہو گیا، تو وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے انہیں بچایا۔ یہ بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے جو بندر ہیں ان کی نسل میں کیا موجود ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے حضرت بن عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے آج کل کے جو بندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلیں چینج کر دیتا ہے، یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے، پھر ان کی آگے کوئی نسل نہیں بڑھتی۔
اس لیے یہ بات غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے جو بندر ہیں وہ داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں۔ اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں اور دنیا فانی سے جا چکے ہیں تباہ اور برباد ہو کر۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو آگے شیئر بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں کوئی کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔